بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پامن سلم بادشاہ موجود تمام مرادان اور شیخ باقی سلامت اور ساتھین بادشاہ اور باقی تمام خارن گرامی سامعین سب کو سلام عرض کرتے ہیں۔ اور ہمارے سلسلہ 10 کتاب دعوات شریف میں سے اوراد خمسہ میں ہیں، اور اس میں اوراد خمسہ کا درس نمبر 17 ہیں، اور مجموعی طور پر دعوت کا 90 ہے، درس نمبر 90 ہے، 90 نمبر پہ پہنچا ہے الحمدللہ۔ اور اوراد خمسہ میں سے اس مبارک جملے تک پہنچا ہوا ہے کہ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر والیہ المصیر۔ اس مبارک آیت میں اللہ، چونکہ عزیزان گرامی یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ہماری جتنے بھی اوراد ہیں نا، دعائیں ہیں، یہ اوراد جو ہے دعا بھی ہے، یہ اوراد جو ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ ہاں جی، ان اوراد میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء الحسنی، اللہ کے صفات کو وسیلہ دعا قرار دیا گیا ہے۔ ہاں جی، ان اسماء و صفات کو نام لے کر ہم اللہ سے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اپنے حاجت روائی کے لیے۔ تو یہ اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات بھی ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان اپنی اس مبارک دعاؤں میں دعا کے ذریعے سے اللہ سے حاجتیں ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بارے میں، اللہ کے صفات کے بارے میں ہمارے عقائد بھی ساتھ ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ یہ تمام دعائیں ہمارے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے ہمارے عقائد ہیں، ہمارا مضبوط اور مستحکم عقیدہ اس پاک مسلک کے اللہ کے بارے میں نورانی عقائد کو بھی واضح کرتے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت روائی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ آنے والی کلمات بھی جو ہے، اس سے پہلے جو جملات تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ تو عین توحید ہے، عین ایمان ہے۔ ہاں جی، اس کلمے کے اقرار کے بغیر تو کوئی مسلمان ہوتا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کلمے توحید کا جو ہے اقرار بندے مومن سے سب سے زیادہ پسندیدہ دعاؤں میں سے ہے کہ اللہ چاہتے ہیں مومن معاہد ہو، اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے، اور ساتھ ہی لہ الملک و لہ الحمد، یہ جملہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ تمام بادشاہت اس کائنات کی حاکمیت اعلیٰ، اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ بندے مومن کا یہ عقیدہ ہے۔ ہاں جی، اس پوری کائنات کا بادشاہ حقیقی، اس پوری کائنات کی ملک و ملکوت، ہاں جی، جس کو چاہیں تو تل ملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء، یہ ہے قرآن آیت ہے، اور ہمارا عقیدہ جو کہ ان دعاؤں میں انہی نقطات کو بیان فرمایا ہے کہ لہ الملک، تمام بادشاہ صرف اور صرف اسی ذات کے لیے حاصل ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، جب ہر چیز کا مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، رب وہی ہے، اور وحدہ لا شریک بادشاہ ہیں، تو حمد بھی وہی ذات حمد کے لائق ہے، وہی ذات جو ہے مدح کے لائق ہے، اسی کی جو ہے حمد کی جائے، اسی کی ثنا کی جائے۔ ہم بندہ مومن جو ہے انصاف یہی ہے، انصاف کا تاج ہے، اسی کا جو ہے جس کا کھاتا ہے اسی کا گائے، جب سب کچھ اللہ کا کھاتا ہے، سارے نعمتیں رزق اللہ دے رہے ہیں، تو یقینی بات ہے حمد بھی تعریف بھی اسی کی جائے۔ اسی سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے یحیی و یمیت، ہاں جی، وہو حی لا یموت جو ہے ہم آگے پڑھ رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ مبارک کلمہ جو ہے یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس مبارک عبارت میں جو ہے یحیی جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمائے یحیی و یمیت، یحیی حیا یحییٰ سے، ہاں جی، احیا یحیی سے یہ لفظ ہے، اور امات یمیت سے دونوں لفظ ہیں۔ تو یحیی جو ہے من الحیات سے، اس لفظ کا لوگ بھی ترجمہ یہ کریں یہ حیات سے ہے، اور ضد الموت ہے۔ یحیی جو ہے یہ حیات کے لفظ سے، اس کا مادہ، اور موت کا ضد ہے۔ ہاں جی، موت اور حیات یہ دو آپس میں ضد لفظ ہے۔ موت یعنی روح کا نکل جانا، جسم سے الگ ہو جانا یا عدم کے معنی میں، حیات جو ہے زندگی کے معنی میں، ہاں جی، موت کے مد مقابل ہے۔ والحی جو ہے ضد المیت ہے، حی یعنی مردے کا ضد، زندہ ذات، وہ ذات جو حیات کے ساتھ ہے، زندگی کے ساتھ ہے۔ تو حیا و حیا، ہاں جی، اس میں اکثر ادغام کے ساتھ پڑھتے ہیں حیا، اور پھر جمع میں یہ حیو محبت پڑھتے ہیں۔
تو والمحیا مفعل من الحیات سے تقول محیا یا مماتی، یعنی اے اللہ ہمارا جینا ہمارا مرنا، ان معنی میں۔ تو حیات جو ہے زندگی کے معنی میں۔ یوں ہی آیت کی ترجمہ دعات کا میں یہ ہے، یوں ہی وہ پاک ذات زندگی دیتا ہے ہر شے کو، ہاں جی، یوں ہی زندگی دیتا ہے، حیات دیتا ہے ہر شے کو، ہاں جی، کائنات کو، اللہ خود کے علاوہ کائنات کے ہر شے کو اللہ تعالیٰ ہی نے زندگی دیا ہے، وہی ذات زندگی دیتا ہے اور وہی ذات زندگی دیتا رہتا ہے۔ وَيُمِيتُ، اور وہی ذات ہر شے کو موت دیتا ہے، ہاں جی، موت بھی ہر شے دیتا ہے، روح اسی نے پھونکا، وہی ذات ہی روح کو جدا کر لیتے ہیں انسان کے وجود سے، ہاں جی۔ دوسروں کے لیے وہ حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے، لیکن وہ ذات خود کیسی ذات ہے، وہ حی لا یموت، وہ ذات خود تو ایسی پاک ذات ہے، وہ ہمیشہ سے ازل سے زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گا، حی ہے، صاحب حیات ہے، لا یموت، اس کے لیے موت کا تصور ہی نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہیں مارے گا، وہ ازل سے صاحب حیات سے زندہ ہے، ابد تک وہ زندہ رہے گا، نہ اس کی حیات کے لیے کوئی ابتدا ہے، نہ اس کی زندگی کے بقا کے لیے کوئی زندگی انتہا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے صاحب حیات، ہمیشہ صاحب حیات رہے گا، موت اس کے درگاہ میں موت کا تصور ہی نہیں ہے اور موت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، ہاں، اور یہی صفات اس پاک ذات نے اپنے لیے بیان فرمایا قرآن پاک آیتوں میں بھی، ہاں جی۔ تو اللہ تعالیٰ یحیی و یمیت و حی لا یموت، یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے کو زندہ کرتا ہے، زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے، اور وہ ذات مقدس زندہ ہے اور کبھی بھی اس سے موت نہیں آتی، یہ اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں سینکڑوں آیات موجود ہے، صرف 2-3 آیتیں میں آپ لوگوں کو بیان کر دیتا ہوں۔ ایک سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں ہے، اللہ خود فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، اس پاک ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، قرآن آیت، وہ ذات جو ہر شے کو حیات دیتا ہے، زندگی بخشتا ہے، و یمیت، اور موت دیتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس اے لوگو اس اللہ پر جو موت و حیات اس کے دست قدرت میں، اسی پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس طرح دوسری آیت جو ہے، ہاں جی، سورہ یونس آیت نمبر 56 میں ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی پاک ذات ہے جو ہر شے کو زندگی بخشتا ہے، یوں ہی زندگی بخشتا ہے، وَيُمِيتُ موت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی پاک ذات کی طرف ہی تم سب کو پلٹائے جاؤ گے، ہاں جی، موت کے بعد اور کل قیامت میں بھی جب اٹھانے کے بعد اسی پاک ذات کی طرف ہی ہر شے کو پلٹائے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے اسی صفات یحیی و یمیت کو اپنے دعا میں ذکر کرنے اور فرما رہے ہیں والذی، میرا لب نمرود کے مقابلے میں اپنے اللہ کی معرفی کرنے، اور ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ والذی یحیی و یمیت، والذی هو یمیتنی و یحیینی، میرا اللہ تو وہ ہے جو مجھے موت دیتا اور مجھے زندگی دیتا ہے، اور میرے موت اور حیات اس پاک ذات کے دست قدرت میں ہے۔ ہاں، اور بھی آ جاتے ہیں ذل میں فرمایا والذی یطعمنی و یسقینی، وہی اللہ تو ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، ہاں جی، اور وہی اللہ ہے جو مجھے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفینی، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے، والذی اطمع، ہاں جی، ان یغفر لی خطیئتی، وہی اللہ تو ہے، ابراہیم فرماتے ہیں جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو عزیزان گرامی، وہی اس اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک یہ ہے کائنات کے ہر شے کو حیات دینا اور ہر شے کو موت دینا، یہ اللہ کی دست قدرت میں ہے، اور وہی اللہ ہر شے کو موت اور حیات دیتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ نوم آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ تو وہ پاک ذات ہے خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، ثم یمیتکم، پھر وہی اللہ جو تمہیں اسی دنیا میں زندگی میں موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر کل جو ہے قیامت میں پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تو ہماری موت اور حیات، ہماری رزق، ہر چیز اسی پاک ذات کے دست قدرت میں ہے۔ اس طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم،
اے انسانوں تم کیوں کر اللہ کے مشرکوں تم کیسے اور کیوں کر اللہ کا کفر کرتے ہو، جب کہ وہ کنتم امواتا، جب کہ تم موت کی حالت میں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا اس کائنات کے اندر۔ ہاں جی، فاحیاکم، پر اس نے تمہیں زندگی دے دیا، اس نے تمہیں جو ہے وجود بخشا اور تمہیں حیات دے دیا۔ تو عزیزان گرامی، پوری کائنات کے ہر شے کو اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہے حیات بخشا ہے، اور وہی پاک ذات ہر شے کو زندگی دینے والی ذات ہے۔ ہاں جی، اس کائنات کی جو ہے حیات، اس کائنات کی رونق، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی اسی صفت حیات سے، وہ خود صاحب حیات ہے اور وہ ہر شے کو حیات دیتا ہے۔ کائنات آپ اور میری زندگی کی رونق بھی یہی زندگی تو ہے، یہی حیات تو ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ یہ زندگی جو ہے یہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کرتا ہے۔ ہاں، اس لیے وہ جب چاہیں ہم سے چھین لیتے ہیں۔ چھیننے کے بعد دیکھو ہم کتنا عجیب سے کیفیت اگر ہم سوچیں تو ہم پر طاری ہوتی ہے۔ وہ تمام رشتہ داران، وہ تمام دوست احباب، وہ تمام خواہش قریب ترین خواہش قریب ماں باپ جو آپ کے بغیر وہ ایک لمحہ کے لیے انہیں سکون نہیں ہے، اور آپ کے لیے ماں باپ لمحہ کے لیے ان کے بغیر آپ کے لیے آپ کی زندگی تاریخ ہے۔ لیکن ہم پر جب موت ہوتی ہے تو سب فوراً کہتے ہیں بھائی اس کو جلدی دفن کرو، بدبو آ رہا ہے۔ جس سے ابھی تک خوشبو آ رہا تھا اس کے بغیر آپ کو چین نہیں تھا، موت آنے کے بعد بولتے ہیں بدبو آ رہا ہے، جلدی دفن کرو۔ تو عزیزان گرامی، سب سے عظیم نعمت جو اللہ نے موجودات کو دیا ہے، ہم انسانوں کو دیا ہے، ہر شے کو دیا ہے، وہ حیات ہے، زندگی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمام خیرات کے سچ چشمہ ہماری حیات ہے، اور ہمارے حیات اللہ پاک کے دست قدرت میں۔ وہ جب چاہے ہمیں حیات دے دیتا ہے، جب چاہے چھین لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت۔ ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ کے حیات کے بارے میں ہمارے فلاح المومنین میں بھی دعائے جوشن کبیر ہے۔ یہ دعا بہت ہی عظیم دعا ہے عزیزان گرامی، 1000 اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے، جس طرح حدیث میں آیا ہے یہ دعا جنگ خندق کے دن جو ہے جبریل امین کے جیسے اللہ کے پیارے نبی پر نازل ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہ دعا پڑھا، جس دن رات کو آپ نے یہ دعا پڑھا، صبح دشمن جو ہے ایسی طوفانی ہوا آیا، اس ہوا کی وجہ سے وہ بارش طوفانی ہوا، ان کفار کے سارے خیمے اکھڑ گئے، اور ان کے ہاتھ دیگوں میں جو سالن تھے وہ بھی گر گئے، ان کے اونٹ سارے جو ہے سواری بھاگ گئے میدان سے، اور رسیاں کاٹ کے۔ تو اس پر ابو سفیان نے اعلان کیا اب ہم اس میدان میں نہیں ٹھہریں گے، ہم واپس چلے جائیں گے، بول کے میدان جہاں چھوڑ کے 1 مہینہ محاصرہ رہنے کے بعد جو ہے وہ لوگ ذلیل و خوار ہو کے واپس چلے گئے۔ تو یہ دعائے جوشن کبیر پیارے نبی نے رات کو اللہ کی طرف سے وہ نازل ہوا، جبریل امین کے توسط سے پیارے نبی نے یہ دعا پڑھا۔ تو یہ دعا بہت ہی اللہ تعالیٰ کے 1000 اسماء الحسنی میں سے 100 اس میں بند ہے، فصل ہے، ان میں سے جو ہے فصل نمبر 70 میں ہاں جی اللہ تعالیٰ اپنی حیات کے بارے میں بیان فرماتا ہے، اس کی حیات کی سے بڑا ایمان افروز جو رہا ہے، چونکہ دعا کی شکل میں ہے۔ اللہ کو دعائیہ کلمات میں پیارے نبی اللہ کو پکارتے ہوئے فرما رہے ہیں، اللہ کے اس میں حی سے متمسک ہو کر فرماتے ہیں، یا حیّن قبل کل حیّن، اے وہ عظیم ذات جو صاحب حیات ہے، زندہ ہے، ہر چیز کو زندگی بخشنے سے پہلے، یا حیّن، اے صاحب حیات قبل کل حیّن، ہر صاحب حیات سے پہلے، کیونکہ کائنات میں ہر شے کو اللہ نے خود حیات بخشے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ ہی کی ذات ہے، یا حیّن قبل کل حیّن، یعنی اے وہ صاحب حیات ہستی جو ہر شے کے حیات سے پہلے آپ صاحب حیات تھے، آپ زندہ تھے، ہر کسی بھی شے کو زندگی ملنے سے پہلے آپ ہی کو زندہ، آپ ہی جو ہے صاحب حیات تھے، یا حیّن بعد کل حیّن، اے وہ عظیم ذات جو سب زندہ رہیں گے ہر شے، ہر صاحب حیات کے بعد، یعنی کائنات کے ہر شے کو فنا ہے، ہاں ہر شے کے لیے موت آتی ہے، لیکن ایک واحد ذات اللہ جس کے لیے موت کا تصور نہیں ہے، یا حی الذی، وہ اے صاحب، اے وہ صاحب حیات ہستی، لے سے کمی سے لی حیون، آپ جیسے کوئی صاحب حیات اس کائنات میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی حیات ذاتی ہے، ہر شے کو جو حیات بخشے اللہ نے بخشا ہے، اللہ کو کسی نے حیات نہیں بخشا، زندگی نہیں بخشا، وہ اللہ بذات اور بذاتی ہی صاحب حیات ہے، اس کی حیات اپنی ذات ہے، جس طرح اس کی باقی تمام صفات بھی اس کی اپنی ذاتی ہے، اس کا علم، اس کے قدرت، اس کی رازقیت، مالکیت، سب اس کی ذاتی، کسی نے اس کو قدرت نہیں بخشا، کسی نے اس کو علم نہیں بخشا، وہ ازل سے صاحب علم ہے، ابد تک صاحب علم رہے گا۔ اس طرح حیات بھی، یا حی الذی، اے وہ صاحب حیات ذات، لا یشارک حیّن، اس کی حیات میں کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ باقی سب کی حیات اللہ نے بخشا ہے، اللہ کو کسی نے حیات نہیں بخشا، لہٰذا اس کی حیات میں
کوئی جو ہے شریک نہیں۔ یا حی الذی لا یحتاج الی، اے وہ صاحب حیات ذات کہ لا یحتاج جو محتاج نہیں کسی بھی صاحب حیات کا، ہاں جی وہ اپنے نہ حیات میں کسی اور صاحب حیات کا محتاج ہے اور نہ کسی اور چیز میں اللہ کسی چیز کا محتاج ہے، وہ بے نیاز مطلق ہے۔ یا حی الذی یمیت کل حی، اے وہ صاحب حیات ذات یمیت جو موت دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، کل حی ہر صاحب حیات کو، سب کے روح نکالنے والا، سب کو حیات سے چھیننے والا بھی اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ یا حی الذی یرزق کل حی، اے وہ صاحب حیات ہستی جو رزق عطا فرماتے ہیں ہر صاحب حیات کو، ہر صاحب کل حی ہر صاحب حیات کو رزق دینے والا، اس کو بقا بخشنے والا، اس کو زندگی دینے والا وہی پاک ذات ہے۔ یا حی لم یرث الحیات من حی، اے وہ صاحب حیات ذات جس نے حیات کو کسی سے ارث میں نہیں لیا، کسی نے اللہ کو حیات عطا نہیں کیا، من حی کسی بھی صاحب حیات سے۔ یا حی الذی، اے وہ صاحب حیات ذات یحیی الموتیٰ جو مردوں کو زندگی بخشتا ہے۔ یا حی یا قیوم، اے وہ ہمیشہ سے صاحب حیات ہستی یا قیوم، اور اس کائنات کے ہر شے کو ہاں جی قوام اور دوام اور بخشنے والی پاک ذات، کائنات کے ہر شے اللہ ہی سے قائم ہے، ہاں جی وہ کسی سے قائم نہیں، وہ بذات ہی قائم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایسے عظیم ذات جس کو نہ ایسی حیات، کائنات کے ہر شے صاحب حیات ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے نیند آتی ہے کم از کم، ہاں جی اس کی غفلت، لیکن اللہ وہ پاک ذات صاحب حیات ہونے کے ساتھ ساتھ کہنے کے ہر شے کے قوام اور دوام بھی اسی پاک ذات کے ساتھ ہے، اور نہ اسے کوئی نیند آتی، لا تأخذہ سنۃ، نہ اونگ آتی، ولا نوم، بلکہ وہ ازل سے صاحب حیات ہے اور ابد تک صاحب حیات رہے گا۔ تو یہ مقدس نام ہے اذان گرامی کہ ہم اپنی اس دعا کے اندر یحیی و یمیت اللہ تعالیٰ کے، ہاں جی اس کائنات کے ہر شے کو حیات اللہ سے اور ہر شے کو موت بھی اللہ سے، وہ حی لا یموت، اور وہ ایسی پاک ذات ہے اس کے لیے کبھی بھی اس کے لیے موت نہیں، نہ صرف موت نہیں آتی، موت کا بھائی نیند ہے، نیند بھی نہیں آتی، نیند کی ابتدا جو ہے کم ترین میں پہلو اور اونگ ہے، ہاں جی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں آتی، وہ ایک لمحہ کے بلے اس کے درگاہ میں غفلت کا تصور ممکن، اگر اللہ کے لیے سینہ بھی آ گیا، اون بھی اگر یہ کائنات اسی لمحے میں دڑم گر جاتی ہے اور وہی لمحے میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی اس عظیم ذات سے ہم اس مبارک دعا میں متوسل ہو جاتے ہیں۔ میری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو دل و جان سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔